سوال یہ ہے، جان کو تو جانتے ہو نا، جان کو جسم کے قریب ہے. سوال یہ ہے مجاہد صاحب، سوال یہ ہے حضور کی جان کون ہے؟ بات مظہر مختار کی نہیں چلے گی، بات قرآن کی چلے گی، بات حدیث کی چلے گی. حضور کی جان کون ہے؟ جان رسول، نفس رسول کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا لَعَبَاسَنَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ كَنَفْسِي، اور میں ان سے کہہ دو بنو ولیہ سے باز آ جائیں، وگرنہ میں ایسی ہستی کو بھیجوں گا جو میری جان ہے. نہیں، سبحان اللہ اتنی نہیں کہ جتنے میں نے. حضور نے فرمایا میری جان ہے، علی حضور کی جان ہے. یہ جو ناسبی اور خارجی ہیں نا، یہ فتوہ لگاتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا قرآن کی کوئی آیت بھی ضعیف ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن کہنے لگے نہیں، قرآن کی بات کو مانتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ، آیت مبالغہ پر فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. نہیں سمجھو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، فرما محبوب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی مقدس عورتوں کو لانا، ہم اپنی مقدس عورتوں کو لائیں گے. اب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں علاقے والوں کیسے تقریر سمجھتے ہو. اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہے عیسائیوں سے تم کل اپنی جانوں کو لانا، میں محمد مصطفیٰ بھی اپنی جان کو لانا. فرما بیٹوں کو لاؤں گا، امام حسن آئے، امام حسین آئے. فرما مقدس عورتوں کو لاؤں گا، سیدہ کائنات آئی. تیسرا کہا تھا حضور نے میں اپنی جان کو لاؤں گا، علی حضور کی جان بن کر چلے گئے. عیسائی راہب نے دور سے دیکھا مولا علی کے چہرے کو، حسنین کریمین کے، رسول اللہ کے چہرے کو دور سے دیکھا. کہا خدا کے لیے باز آ جاؤ، اوے مبالغہ مت کرنا، وگرنہ اس روح زمین پر عیسائیت کا نام مٹ جائے گا. وہ ایسی ہستیاں ہیں خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دے دیں تو ان کے حکم سے پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائے. غدیر خم کے مقام پر میرے سرکار کھڑے. سبحان اللہ. عجب بات ہے، یہ بڑے بڑے فتوے میں سن رہا ہوں اس زمانے میں. کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا. میں نے اشارہ کر دیا کہ جتنا علی کی شان کو کم ہو ہی نہیں سکتی. علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی تو بلند ہے، علی ہمیشہ بلند ہے. اللہ اکبر. غدیر خم کے مقام پر 13 17 23 اس حدیث پاک کے راوی حضور نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا، منصرہ من نصرہ وإن من عانہ. لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کا میں مولا اس کا مرتضی مولا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے. میں نے پہلے کہا ہم صحابہ کے نوکر. کوئی صحابی کو چھوڑ کر اگر کہتا ہے کہ اہل بیت کا محب غلط. سنن ابن ماجہ کو اٹھا، حضرت محمد بیٹے مولا علی کے. توجہ ہے؟ جس کی توجہ وہی کہ سبحان اللہ. بیٹے ہیں مولا علی کے حضرت محمد. کھڑے ہو ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بابا یہ تو بتاؤ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ لفظ کہنا چاہتا ہوں پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے سن رہے ہو. راوی بھی گھر کا، فیصلہ بھی گھر کا. راوی بیٹا، فیصلہ کرنے والے والد. حضور کے بعد افضل کون؟ جس ہستی کا نام علی نے لیا
اس کا نام سنو تو سنی اور سبحان اللہ کہنا پتہ چل جائے کہ صحابہ کے نوکر. بیٹے نے کہا حضور کے بعد اس دھرتی پر افضل کون؟ علی نے کہا ابو بکر صدیق. فرما حضور کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو 5,000 دیے، بیٹے کو 3,000، امام حسین کو 5,000. بیٹا کھڑا ہو گیا، میں خلیفہ کا بیٹا، امیر المومنین کا بیٹا، مجھے 3، علی کے بیٹے کو 5. یہ کیا ماجرا؟ سن فرما هل لك جد كجدهما، هل لك اب كأبهما، هل لك كأمهما. حسین سے مقابلہ کرتا ہے. بیٹے حسین کے نانا جیسا نانا تو لے کرا، حسین کے بابا جیسا بابا تو لے کرا، حسین کی ماں جیسی ماں تو لے کرا. بعد میں فضیلت کی باتیں کرتا. امام حسین گھر چلے گئے. آج چچا فاروق اعظم نے ایسی بات کر دی، فرما جاؤ ان سے کہہ دو عمر السراج علی الجنہ، عمر السراج علی الجنہ، اہل جنت کا کوئی سورج ہے تو اس کا نام فاروق اعظم ہے. بڑی بڑی باتیں کرنی تھی، میں ان کو چھوڑ رہا. عمر السراج علی الجنہ، راوی کون؟ فاروق اعظم. توجہ ہے. ذکر علی عبادت، راوی کون؟ النظر الى وجہ علی عبادت، راوی کون؟ سیدنا عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدنا صدیق اکبر. اللہ اکبر. ان کے درمیان تو محبت کی رشتے اس قدر فائز ہے، اس قدر موجود ہے. تو صحابہ کی محبت کو بھی دل میں رکھ، اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی دل میں رکھ. 3 محرم الحرام ہے، اٹھے گا کوئی نہیں، 10 منٹ میں بات کو ختم کر دیں گے، محبت کے ساتھ سننا ہے. 3 محرم الحرام ہے. میرے امام عالی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے، راہ چلتے مسافر سے پوچھا ہے اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضور اس کو کربلا کہتے ہیں. میرے امام نے جب سنا کربلا ہے، اصحاب سے فرما خیمے یہیں لگا دو، حسین جانتا ہے اس کا مقتل آن پہنچا ہے. خیمے لگ گئے، میرے امام خیمے میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. میرے امام خیمے میں بیٹھے ہیں. وہ حدیث یاد آ ہی گئی ہوگی، سیدہ ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں امام عالی مقام کی ولادت ہوتی ہے، میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتی ہوں. رسول اللہ انہیں گود میں رکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. حضور کے آنسو کے قطرات حسین کے رخسار پہ پڑتے ہیں. میں نے عرض کی میرے آقا بیٹے کو جب کوئی گود میں لیتا ہے روتا تو کوئی نہیں، آپ نے آنسو کیوں بہائے ہیں؟ فرما ابھی جبریل آیا تھا، اس نے خبر دی ہے ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لہ کربلا. آپ کی امت آپ کے اسی جگر کے ٹکڑے کو شہید کر دے گی میدان کربلا میں. حضور نے فرمایا جا جبریل کربلا کی مٹی کو لے کر آ. جبریل کربلا کی مٹی کو لے کر آئے. رسول اللہ نے کربلا کی مٹی کو سونگھا، ادھر کربلا کی مٹی کو دیکھا، ادھر حسین کے چہرے کو دیکھا. حضور نے ام سلمہ کو مٹی دی. حضور نے فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. ام سلمہ جب مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بچہ کربلا میں شہید ہو گیا. 10 محرم الحرام کا دن آیا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قسم بخدا دوپہر کے وقت میں نے خواب کے اندر دیکھا رسول اللہ کے ہاتھ میں شیشی ہے، خون ہے. میں نے عرض کی میرے آقا یہ کس کا خون ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں. 9 کی شام ہے، عصر کی نماز پڑھ لی. امام عالی مقام خیمے کے باہر تلوار پر سر مبارک ٹکائے ہوئے سو رہے. ادھر یزیدی نے حملہ کر دیا، حملہ کر دو، ختم کر دو خاندان نبوت کو.
گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، سیدہ کائنات کی شہزادی سید زینب نے سلام اللہ علیہ آپ باہر پہنچے اور فرمایا امام علی مقام سے آقا حسین گھوڑوں کی ٹاپیں پتہ دے رہی ہیں کہ حملہ کرنے والے میرے مولا حسین نے اپنی آنکھوں کو کھول فرما ابھی ابھی نانا پاک کو خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا اِنَّكَ تَرُوحُ إِلَيْنَا، اے حسین آنے والے کل میں صبر سے کام لینا، علی اصغر کی شہادت ہوگی صبر سے کام لینا، علی اکبر شہید ہوگا صبر سے کام لینا، عباس شہید ہوگے صبر سے کام لینا، قاسم شہید ہوگے صبر سے کام لینا۔ 10 محرم الحرام کی شب میرے امام نے عبادت میں گزاری، صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، مؤذن نے اذان دینے کے لیے خیمے سے باہر قدم رکھا، علی کی بیٹی امام علی مقام کے خیمے میں داخل ہو گئی، کہنے لگی آقا حسین آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام ہے، کربلا کا دشت بیابان ہے، آج خون بہنے کا دن ہے، زینب چاہتی ہے کہ آج فجر کی اذان علی اکبر دے۔ میرے امام نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، 18 سال کا جوان علی اکبر ہے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کی آواز کو سنا کربلا میں کوہرام مچ گیا، فجر کی نماز کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، امام علی اکبر امام علی مقام کے خیمے میں آئے ہیں، بابا میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طالب ہوں۔ میرے امام نے کہا علی اکبر